جی دوستو، آپ سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سٹیٹس کا بوجھ۔ ہم اپنی فیملی کو چوائس نہیں کر سکتے۔ جس فیملی میں ہم پیدا ہوتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور نام ہمیں ہمارا ماں باپ دیتا ہے جو ساری زندگی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ دوستو، کبھی بھی اپنی فیملی کے اوپر اپولوجسٹک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کسی دلت گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کسی نچلی ذات میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ کسی حجام کے گھر میں، موچی کے گھر میں، کسی ورکر کلاس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو جن چیزوں کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہوتا وہاں ہمارا شکوہ کرنا بھی نہیں بنتا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سٹیٹس گین کر لیتے ہیں، ہم کسی مقام کو حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر بہت سارے جو بوجھ ہیں وہ ہم بلا وجہ اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ اور آپ یہ غور کریں کہ ایک بندہ صبح جب گھر سے نکلتا ہے، اگر اس کے سر کے اوپر اگر 20 کلو آپ وزن رکھ دیں اور اس وزن کے ساتھ وہ اپنے سارا دن گزارے، صبح سے لے کے شام تک، اور بستر میں جانے تک یہ بوجھ اس کے ساتھ رہے، تو آپ محسوس کر سکتے ہیں یہ وہ کتنا عرصہ یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ ایسے ہی یہ سٹیٹس کا بوجھ ہے جس کو ہم بلا وجہ اپنے ساتھ ساتھ لے کے پھرتے ہیں۔ ہم اپنی فیملی سے نظریں چراتے پھرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو ڈس اون کر دیتے ہیں، حالانکہ قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی پوز کر لیں، جتنا مرضی پینٹ کر لیں، جتنا مرضی آپ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ اس کو ہائی فائی بنانے کی کوشش کر لیں، لوگ آپ کے متعلق جانتے ہیں، اور جو آپ کے سٹیٹس کی ٹو میں رہتے ہیں ان کو آج یا کل آپ کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو سٹیٹس کی پرواہ نہیں کرتے، ریلیجن کی پرواہ نہیں کرتے، مسلک کی پرواہ نہیں کرتے، ذات پات کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے لیے یہ غیر ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی کیسی ہے، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کا گھر کیسا ہے، آپ کے رشتہ دار کیسے ہیں۔ تو بجائے کہ ہم اپنی رشتہ داروں کو ڈس اون کریں، ان سے نظریں چرائیں، ہم سینہ ٹھوک کے کہیں کہ ہم اس فیملی سے ہیں اور اپنی فیملی کو لفٹ اپ کرنے کی کوشش کریں۔ اب کسی چیز کو لفٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ ہم کسی وزنی چیز کو اٹھانے کے لیے کرین کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہم نے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے تو گاڑی کے نیچے جا کے جیک لگا کے ہم اس کو لفٹ اپ کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں۔ فیملی کو ہم کرین کے ذریعے سے نہیں اٹھا سکتے۔ فیملی کو سوشلی اپ لفٹ کرنے کے لیے، معاشی طور پر اپ لفٹ کرنے کے لیے، فیملی کے کسی نہ کسی سدسیہ کو، کسی نہ کسی فرد کو جیک کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، جو اپنی فیملی کو نیچے سے جا کے لفٹ اپ کرتا ہے اور اٹھاتا ہے، اور پھر ہم اس نقص کو دور کر پاتے ہیں۔ جو گاڑی پنکچر ہو گئی ہے اس کا ٹائر تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم سملرلی اسی طرح ہمارے حالات جو پنکچر ہو چکے ہیں، جو برے حالات ہیں، ہم ان کو تبدیل کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو نیچے جا کے جیک اپ کرنے سے۔ نیچے سے جب ہم چیزوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ آسانی کے ساتھ اٹھتی ہیں۔ فیملی کو لے کے کبھی اپولوجسٹک نہ ہوں، اپنی فیملی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جب وہ کوئی مقام حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اپنے سٹیٹس کا بوجھ اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ پھر ان کے کپڑوں میں آپ کو سٹیٹس نظر آئے گا، ان کی جوتی میں آپ کو سٹیٹس نظر آئے گا، ان کی ٹائی میں آپ کو سٹیٹس نظر آئے گا،
بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو کوئی شخص جو ہے وہ کسی بس کے اوپر سفر کر رہا ہے، تو آپ نے پوری سواریوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ عام سادے کپڑے پہن کے، سفری کپڑے پہن کے بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ میوزک انجوائے کرتے ہیں، وہ اپنی فوڈ انجوائے کرتے ہیں۔ تو کچھ جو سٹیٹس کے مارے لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو 12 بجے بھی انہوں نے ٹائی اور کوٹ اور پینٹ پہنا ہوتا ہے۔ یہ ہیبٹ ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے اور ان کو یہ کرنا بھی چاہیے، لیکن جو اس کو سٹیٹس سمبل بنانے کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے بری بات ہے، کیونکہ آپ کے کوٹ ٹائی کے اندر ایک انسان ہے، آپ کے کپڑوں کے بھی اندر انسان ہے۔ ہم اس کو وقتی طور پر تو ایک اچھا ایک قیمتی لباس پہن کے چھپا سکتے ہیں، لیکن ساری زندگی کے لیے ہم اس کو ان کپڑوں میں نہیں لپیٹ سکتے، اس نے کبھی نہ کبھی باہر آنا ہے۔ تو آپ کے اندر سے جو انسان باہر آنا چاہتا ہے وہی وہ شخص ہو جو بالکل آپ کا اندر کا جینون انسان ہے، تو آپ کے جینون انسان کی ہی وجہ سے لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا یہی پیغام ہے کہ یہ سٹیٹس کے بوجھ کو اپنے سر سے اتاریں، عام جو آپ کے اندر کا انسان ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، پھر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، پھر آپ اپنی فیملی کے لیے جنرلی جو ہے وہ ایفرٹس کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس پیغام کے ساتھ تھینک یو ویری مچ، سلامت رہیں، جیتے رہیں، شکریہ۔